حارث بن عبد المطلب، وہ بھی چچا بھائی تھے، اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو جان نثار کرتے تھے آپ پر، اور جو آپ کی غیرت میں مسلمان ہو گئے تھے. یعنی ان کا ارادہ کوئی اسلام قبول کرنے کا نہیں تھا. ایک بار شکار کے لیے گئے تھے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ حرم میں ابو لہب یا ابو جہل اپنے کارنامے بیان کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں نے ان کو اس طرح ستایا، اس طرح اونٹ کی اوجھڑی ان پر ڈال دی، اوجھڑی گندگی کی، اور اس طرح میں نے تنگ کیا. حضرت حمزہ کو غصہ، میرے بھتیجے کے ساتھ تو سمجھتا ہے میرے بھتیجے کا کوئی ہے نہیں، جو چاہے سلوک کرے. ایک کمان اس کے سر پر ماری، تیر کمان جو لٹک رہی تھی، تیریں کمان، اس کا خون بہنے لگا، اور کہنے لگا اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے بھتیجے کا کوئی نہیں تو میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. کلمہ شہادت پڑھتا، بگاڑ لو جو بگاڑنا ہے. یعنی اس غیرت میں بغیر ارادے کے مسلمان ہو گئے تھے. اتنی محبت آپ کے ساتھ، آپ نے ان کو آگے کیا. یعنی اپنے چچا، اپنے دو بھتیجوں کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو آپ کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بننے والے تھے بدر کے فوراً بعد ہی شوہر بننے والے تھے. ایسے موقع پر تو داماد کو بیٹوں کی طرح سنبھالا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کا فیوچر تاریخ نہ ہو جائے، مستقبل تاریخ نہ ہو جائے. یہ اگر زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن ہر ایسے موقع پر اپنے گھر والوں کو قربانی کے لیے آپ آگے بڑھاتے تھے. تو بدر میں حضرت حمزہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ تو فائز المرام کامیاب واپس آئے. حضرت عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب وہ زخمی ہو گئے. تو اہل بیت کے معنی نہیں تھے کہ اہل بیت کے نام پر کھاتے رہو، ہڑپ کرتے رہو، مزے اڑاتے رہو ان کے نام سے. نہیں، قربانیاں دو دین کے لیے، اسلام کے پھیلانے کے لیے. یہ ہے صحیح اہل بیت کے ہونے کا مطلب، اور ان کو ماننے کا مطلب بھی یہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اسلام میں خواص ہوتے ہیں جو دینے والے، لینے والے خواص نہیں ہوتے. نبی کا پہلا نعرہ ہوتا تھا نبی کا، ما اسألکم من اجر ان اجری الا علی اللہ رب العالمین. ہم تم سے اپنی محنت کا، اپنی کوششوں کا، اپنی دعوت اور تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، ایک پیسہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. ہر نبی کا پہلا دعویٰ، پہلا نعرہ یہ ہوتا تھا. اور جو نبی سے جتنا قریب ہوگا وہ اس کا زندگی کا طرز یہ ہوگا. دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے بہت قریب ہیں، سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے، اور حضور جنہیں اپنا جانشین حضور نے بنایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی آپ دیکھیے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کا ہوش ہو گیا. حضرت عمر تک تلوار تان کے کھڑے ہو گئے، جو کہے گا انتقال کر کے اس کا گردن اڑا دوں گا. آپ تو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے خدا سے ملنے کے لیے اپنے رب سے، آپ واپس آ جائیں گے. کس نے سنبھالا امت کو؟ بکھر رہی ہوتی امت اگر صدیق اکبر نہ ہوتے. دیکھا کہ صحابہ ہوش حواس میں نہیں ہے، کوئی کیا کہہ رہا، کوئی کیا، غم ناقابل برداشت. آپ آئے، ممبر پر چڑھے، اور آپ نے خطبہ پڑھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. وما محمد الا، محمد ایک رسول تھے، بہت رسول آئے، بہت سے پیغمبر آئے. بتاؤ اگر کوئی رسول شہید ہو جائے یا انتقال ہو جائے تو کیا اپنے ایڑیوں کا بل اسلام سے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. جو اسلام سے مڑے گا پھرے گا وہ اپنے نقصان کرے گا، اللہ کا کیا بگڑے گا. اب حضور کے وفات کی خبر دے رہے ہیں قرآن کی آیت سے، اور پھر اعلان فرما رہے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. یہ سن لو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کا خدا دنیا میں نہیں رہا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ حی لا یموت، ہمیشہ زندہ ہے، اسے کوئی موت نہیں آئے گی. اب ایسی
صحابہ کرام کو ایسا لگا جیسے قرآن ابھی اتر رہا ہو، صحابہ کو ایسا لگا جیسے یہ باتیں پہلی بار کان میں. تو یہ صدیق اکبر، حالانکہ صدمہ اتنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ بچپن سے دوست تھے، 1.5-2 سال کی عمر تھے، ہاں 60 سال حضور کے ساتھ رفاقت رہی ہے، اور ایسی حضور جیسی ساری صفات، جب پہلی وحی اتری ہے اور آپ کو خوف ہوا جب فرشتے نے بھیجا، سینے سے لگا فرشتے کی طاقت، آپ گھر میں گھبرا کر تشریف لائے، زملونی، مجھے چادر اڑا دو، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ آپ بے کسوں کا سہارا ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو کما نہیں سکتے اسے کما کر دیتے ہیں، مسافروں کی خبر گیری کرتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں بے سہارا لوگوں کو آپ کو ہی آسرا ہے. یعنی آپ کے فلاحی کام، یہ ہمارا پہچان ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کی. ہے ہماری پہچان یہ؟ مسلمان اور دیندار مسلمانوں کے بارے میں کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بھوکوں کھلانے والے ہیں، یہ بے سہاروں کا سہارا ہیں؟ یہی ہمارا نبی کا پہلا تعارف یہ تھا. اور یہی تعارف جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جانے لگے تو ایک قبیلے کے سردار ملا. کہاں جا رہی ہے؟ تم جب اچھے لوگ چل جائیں تو مکے میں کیا باقی رہ جائے گا؟ تم اتنے نیک، اتنے اچھے. فرما کہ کیا کروں، یہ مکہ والے رہنے نہیں دیتے، ستاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھنے دیتے، پتھر مارتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں اور جا کر اللہ کا نام لوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کے دین کی دعوت دوں گا. تو وہی الفاظ جو حضور کے بارے میں اگر کتابوں میں اٹھا کر آپ دیکھیں عربی میں، تو وہی الفاظ ملیں گے جو حضرت خدیجہ نے حضور کے بارے میں. تم اگر چلے گئے، تم تو ایسے ہو جو بے سہاروں کا سہارا ہو، بھوکوں کھانا کھلاتے ہو، لوگوں ضرورتوں میں کام آتے ہو، مسافروں خبر گیری کرتے ہو، جو نہیں کما سکتا اس کے گھر پہنچاتے ہو کھانا. وہی الفاظ ہے. تو صدیق اکبر کو اتنا صدمہ تھا کہ حضور کے بعد میں 2 سال 2.5 سال کے اندر دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا، تحمل اور برداشت اتنا کیا، سب کچھ قربان کیا. لینے کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے. جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے ہیں تو اپنی کپڑوں کے تاجر تھے، کپڑے اٹھا کر صحابہ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اگر ادھر کپڑے بیچنے میں لگے رہے تو امت کا نظام کون سنبھالے گا؟ آپ تو امیر المومنین ہیں، اب ہم سب کے حاکم ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. فرمایا میرے بچے بھی تو ہیں، میں کیا کروں گا؟ مشورہ کیا. ایک معمولی سے آدمی کی جو روزی ہوتی تھی، یعنی جس سے کم میں اس زمانے میں ایک سادہ سا معمولی آدمی گزارا مقرر کروایا. اور اس میں بھی بیوی نے کہا بچے کئی دن سے میٹھا کھانا کہتے ہیں، کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. بڑے مالدار تھے، بڑے تاجر تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مال نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا. فرمایا سب کو احسان میں ادا کر چکا ہوں دنیا میں سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا احسان اللہ ہی دیں گے، اللہ ہی پورا کریں گے. مالدار تھے، بڑے تاجر تھے. حضرت بلال حبشی جیسے کتنے غلاموں کو خرید کے آزاد کیا جو تکلیف میں تھے اسلام لانے کی وجہ سے، لیکن اپنے لیے کیا گزارا؟ معمولی سا. بیوی نے کئی دنوں کے پیسے ایک دھیلا جمع کر کے، ایک کوڑی جمع کر کے، تھوڑا سا، یہ کہاں سے آیا بھائی میٹھا؟ ان کا کئی دنوں سے میں نے جمع کیا، کئی ہفتے سے، تو اب تھوڑا سا بچوں کے. فرمایا کہ اچھا معلوم ہے اتنے پیسے ہمیں زیادہ ملتے ہیں بیت المال سے، کٹوا دی اور آئندہ سے کہہ دیا کہ آئندہ اتنا کم کر، جس سے کم میں گزارا ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور آپ کو جتنے قریب محبت کرنے والے صحابہ تھے، ان کا حال یہ تھا زندگی کا. اور سیرت صدیق اکبر کا ایک جملہ کافی ہے ان کی ظاہریت سمجھنے کے لیے، ان کا مقام سمجھنے کے لیے، ان کی جرأت سمجھنے کے لیے. جب معاملہ آیا کہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے کہ اب نبی دنیا میں نہیں رہے لہٰذا چھوڑ دو اسلام، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا زکوٰۃ کا، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے.
कुछ लोग ना देंगे लेकिन तुमको नहीं देंगे अपनी मर्जी से। अब सहाबा ने कहा ऐसे हालात हैं, चारों तरफ इर्तिदाद हैं, अब हुजूर दुनिया तशरीफ ले गए हैं। सिद्दीक अकबर डट के खड़ा हो गए, नहीं। हज़रत उमर जैसे बहादुर आदमी को सीने पर हाथ मार के फरमाया अखवारुन फिल जब्बारुन फिल जाहिलियत खवारुन फिल इस्लाम। अरे ज़माने जाहिलियत में बहुत बहादुर था, अभी बुज़दिल बन रहा। एक जुमला निकला, तारीख ने रिकॉर्ड में महफूज कर लिया। पूरी सीरत सिद्दीक अकबर की आ गई। आयुन कसुद्दीन वाना हाई, क्या दीन में कमी हो जाए और मैं जिंदा रहूं? ये मुमकिन है, ये हो सकता है? अबू बकर की जिंदगी में दीन में थोड़ा सा भी कतर बेमत हो जाए, थोड़ी सी भी कमी हो जाए, ये है कि मेरे जीते जी नहीं हो सकता। तो ये उनकी सीरत है कि अपना सब कुछ इस्लाम पर अल्लाह के लिए कुर्बान किया, और जब लेने की बात आई पीछे हट गए। तो हज़रात साहब कराम का हर वाक़या एक रोशनी का मीनार है, एक चिराग हिदायत है। الحج أشهر معلومات कि अरबी के आप स्कॉलर हैं, अरबी ज़बान नहीं बोल सकते। मैं उस मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ जिस मुशर्रफ के बारे में आजकल आप बड़े सरगर्म हैं। बहुत सारे ऐसे जनाब सेनेटर यहाँ पे लंदन में जिनके कई मिलियंस 100 मिलियन से ज़्यादा तो उनकी प्रॉपर्टी है। अगर ये दो खूबियां मुसलमानों के अंदर हैं तो फिर तैयार रहो कि तुम्हारे मुल्क पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। पाकिस्तान एक बैनुल-अक़वामी साजिश का शिकार है। क्यों ना ये खित्ता ज़मीन खुद बड़ा होकर दिखाए, और मेरा ख्याल में इसका वक्त आ गया। हज़रात साहब कराम पूरी उम्मत के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए चिराग हिदायत है। कुरान हमें उनकी पैरवी करने का हुक्म देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सितारे फरमाते हैं। साहब कराम का वाक़यात हमें पढ़ने चाहिए। अफसोस के आज हम दूसरे किस्से कहानियों में पड़ गए, बाद वालों के। एक बात और मैं आपको बताऊं, अक्सर बिलाद अरबिया का सफ़र किया मैंने, अरब मुल्कों का, सीरिया का, जॉर्डन का, लबनान का, मिस्र का, सूडान का, सऊदी, सारे अल्लाह तबारक तआला ने साहब कराम की कब्रों को हर किस्म की शिर्क व बिदअत से महफूज रखा। जो औलिया कराम की कब्रों पर हमें जहालत की बातें नज़र आती हैं, बाद वालों ने जो किया है, पकड़ पकड़ के लोगों को सजदे करवाते हैं और हर किस्म की खराफात, किसी सहाबी के कब्र पर आपको नहीं मिलेगी। किसी सहाबी, किसी मुल्क में, उन्हीं मुल्क में, उसी काहिरा में, उसी बैरूत में, उसी दमिश्क में, दूसरे औलिया बाद वाले 500, 600, 700 साल बाद उनकी कब्रों पर सब कुछ मिलेगा, लेकिन सहाबा की कब्र पर हर जगह अल्लाह ने महफूज कर रखा, हिफाजत फरमाई। तो साहबे कराम सबसे ऊंचे मकाम वाले हैं। अब देखिए, वो सहाबा जो इस्लाम के दुश्मन थे, कैसी ज़िंदगी उनकी बदली। एक सहाबी हैं जो यहूदी थे पहले, हज़रत ज़ैद बिन सौना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम, वो भी यहूदी साहबी थे, यहूदी थे, बाद में मुसलमान हुए, बहुत बड़े आलिम थे यहूदियों के। और एक अजीब कौम है ये यहूदी। जब उनके इरादा हुआ इस्लाम कबूल करने का, तो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और आकर ये फरमाया कि मैं अपनी कौम का सरदार हूँ, पहले मेरी कौम से मेरे बारे में आप पूछ लें कि मैं कौन हूँ, उनका मेरा क्या मकाम है उनके नज़दीक। आपने कुछ यहूदी सरदारों को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम के मुतालिक क्या राय है तुम्हारी? हमारा आका हैं, हमारे सरदार हैं, हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, हमारे लिए दिलो जान की जगह हम हर हुक्म की इनकी इत्तेबा करेंगे। उतने में अब्दुल्लाह इब्न सलाम बाहर निकले रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहने लगे आज से मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं। अब यहूदी बुरा भला कहने लगे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम जाहिल हो, तुम ऐसे हो। ये है कौम यहूदी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, ये खुद बयान करता अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि ज़ैद बिन सौना एक
بہت بڑے عالم یہود کے